نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، سورج اور چاند گرہن میں کیا کریں؟ تو ایسے کافی مسائل پیش آ جاتے ہیں ہمارے یہاں، تو ہمیں اپنے جو رول ماڈل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کے بھیجا ہے اسوہ حسنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت سے دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک بار سورج گرہن پڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بخاری شریف کی حدیث میں 1042 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند گرہن کسی کی موت و زندگی سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے 1043 میں، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے 1045 میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے 1048 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے 1051 میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان ہوا کہ نماز ہونے والی ہے۔ اس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، پھر دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، یعنی قاعدہ میں، یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا سجدہ اور کبھی نہیں کیا۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے 1054 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن لگا تو اس میں انہوں نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے 1064 میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے اور پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی تھی۔ یعنی کافی متفق علیہ، یعنی کہ کافی ساری حدیثوں میں یہ بات آئی ہے، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن نسائی، بہت ساری حدیثوں میں اس سورج گرہن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے افعال پتہ چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ جس دن سورج گرہن ہوا تھا اس دن ان کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی، تو اسی وجہ سے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوا کہ سورج گرہن اس لیے ہوا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو فوراً منع فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت اور حیات سے نہیں لگتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، طویل حدیث ہے، 1044 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے، قیام کے بعد رکوع کیا اور رکوع میں بہت دیر تک رہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے قیام سے کچھ کم پھر رکوع کیا تو بڑی دیر تک رکوع میں رہے، لیکن پہلے سے مختصر، پھر سجدے میں گئے،
اور دیر تک سجدے کی حالت میں رہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا ہے۔ جب کہ تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد کی امت کے لوگوں، دیکھو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے امت محمد، واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار سورج گرہن ہوا تو آپ مسجد میں تشریف لائے، پھر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی تو آپ نے قرات کی، بڑی لمبی قرات۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا، بڑا لمبا رکوع، لیکن وہ پہلی رکعت سے کم طویل تھا۔ پھر آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ وربنا لک الحمد، اور کھڑے ہو کر قرات کی، لمبی قرات کی مگر پہلی سے کم۔ پھر اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا، اور لمبا رکوع مگر پہلے رکوع سے کم۔ پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، حتیٰ کہ مکمل 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، اور آپ کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے سورج صاف ہو چکا تھا۔ پھر آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی جیسا کہ اس کے لائق ہے۔ فرمایا، ان الشمس والقمر آیان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فإذا رأیتموها فأغضبوا إلی الصلاۃ، یعنی بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی بہت سی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی بھی موت یا زندگی کے باعث گرہن نہیں لگتا ہے، سو جب تم انہیں اس طرح سے دیکھو تو فوراً نماز کے لیے آ جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ نے قیام کیا، بڑا لمبا قیام کیا، تقریباً سورہ بقرہ کی قرات کے قریب۔ پھر رکوع کیا تو رکوع بھی بہت لمبا کیا۔ تو یہ چند احادیث تھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ سورج گرہن لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا، جب تم اس گرہن میں سے کچھ دیکھو تو گھبرا کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، دعا کرو، استغفار کرو اور اس میں مشغول ہو جاؤ۔ یعنی کہ جب سورج گرہن ہو، انسان پھر نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے، اور اگر صدقہ خیرات بھی کر سکتا ہے تو وہ بھی کرے۔ حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہمارے یہاں ہندوستان اور جو ہے اس سندھ میں یہ فیمس ہے کہ جب پریگننٹ عورت ہوتی ہے تو وہ پریگننسی کے اگر ہے وہ نہ وہ سوئے، نہ وہ سبزی کاٹے، نہ وہ قینچی چلائے، نہ وہ آرام کرے، اس طرح سے جو باتیں موجود ہیں، یہ دراصل سب کچھ کیا ہے، بدعات میں سے ہے، سب بدعات ہے، اور یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پہ یقین رکھے اور ان سب تمام باتوں میں نہ جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ سب تمام باتیں کدھر سے آتی ہیں؟ سورج اور چاند کو جو عبادت کرتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وہی لوگ اس کے برے اثرات سے بھی ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں، تو سورج اور چاند کی جو پوجنے والے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں تاروں کی، یعنی کہ غیر مسلمین، وہ اس کو زیادہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ اگر میری کیا بچہ آ رہا ہے تو اس طرح سے اگر کچھ ہم کریں گے تو پریگننٹ لیڈی جو ہے اس طرح سے ہو جائے گی یا اس طرح سے۔ تو یہ سب تمام چیزیں جو ہے جاہلانہ ہے، بے شرک ہے، بدعت ہے، ان سب سے آپ سب بچیے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔
تو بس جو افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، بس انسان کو، ہمیں سارے مومنوں کو وہی کرنا چاہیے، اور باقی جو بدعات ہیں ان سب سے ہمیں بہت بہت بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں آتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نفع دے تو دنیا کے سارے لوگ مل کے بھی اگر نقصان پہنچائے تو کوئی نقصان ہی پہنچا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کے تمام لوگ اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو سورج کو اتنی طاقت اور سورج کو اتنی قوت نہیں کہ وہ انسان، ایک پریگننٹ لیڈی یا کسی انسان کو جو ہے تکلیف پہنچا یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی خلل نہیں ڈال سکتا ہے۔ تو جو بھی تمام ہمارے معاشرے میں باتیں پھیلی ہوئی سب کچھ شرک ہے۔ جو بھی جچہ ہے اور بچہ ہے، اور جو بھی جن کے بھی جو ڈیلیوری ہوئی ہے، جو یہ پریگننسی ہیں، جو یہ خواتین ہیں یا بچے ہیں، تو ان سب کو چاہیے کہ بس وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، صدقہ خیرات کریں۔ بس یہی ہمیں سیرت سے اور قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔